اب اللہ کا رستہ کیا ہے؟ خود انبیاء اس کا تعین کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے اول مصداق ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں میں، مرنے والوں میں۔ اور اس کے بارے میں نص پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی انعام کے اقدار سب سے پہلا گروہ انبیاء کا گروہ ہے۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ یہ سوال کیا گیا کیا نبی علیہ السلام زندہ ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کو محفل میلاد میں پڑھے جانے والے درود و سلام کا علم ہوتا ہے اور وہ درود و سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اور کیا محفل میلاد منعقد کرنے پر اور پھر لنگر تقسیم کرنے پر نبی علیہ السلام راضی ہوتے ہیں؟ 3-4 سوال اکٹھے کیے گئے ہیں، میں مختصراً ان سوالوں کا الگ الگ جواب دوں گا۔ سب سے پہلا سوال، کیا نبی علیہ السلام زندہ ہے؟ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 169، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں آیت کریمہ میں فی سبیل اللہ کا جملہ مشترک ہے، اللہ کے رستے میں۔ اب اللہ کا رستہ کیا ہے؟ خود انبیاء اس کا تعین کرنے کے لیے تشریف لائے، اور انبیاء علیہ السلام ہی اللہ کے بتائے گئے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بتائے گئے رستے پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور انبیاء کرام نے ہی اللہ کی مخلوق اپنی امت کو اللہ کے رستے کی راہبری اور رہنمائی فرمائی۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے اول مصداق ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں میں، مرنے والوں میں۔ اور اللہ کی راہ میں مرنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر زندہ رہنا، مرنے کے بعد پھر زندہ رہنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو ان نعمتوں سے محروم رکھے اور آپ کی طریقہ تعلیم اور تبلیغ سے فیض یاب ہونے والے امتی کو اس انعام کا حقدار بنا دیں؟ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بارے میں نص پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی انعام کے اقدار سب سے پہلا گروہ انبیاء کا گروہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ رب العزت کے انعام کے مصداق سب سے پہلا گروہ اللہ کے نبیوں کا ہے، اور اللہ کے نبی اللہ ہی کے رستے میں لگے رہتے ہیں، اللہ ہی کی رستے میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد، وصال ہونے کے بعد انہیں اللہ رب العزت زندگی عطا کرتا ہے، اور شہداء سے ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ انعام کے مصداق میں شہداء کا تیسرا درجہ ہے، اور انبیاء کا پہلا درجہ ہے۔ انبیاء کی زندگی شہداء کی زندگی سے اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ ان آیے کریمہ کی مزید تفسیر ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملتی ہے، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز اور حدیث نمبر ہے 1637، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں یہ چیز بالکل واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی تمام کے تمام، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو محفل میلاد میں پڑھے جانے والا درود پہنچتا ہے، ان کو ان کا علم ہوتا ہے؟ تو جی بالکل، نبی علیہ السلام کو پڑھنے والے امتی کا درود پہنچتا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب المناسک حدیث نمبر ہے 2042 نبی علیہ السلام نے فرمایا، وصلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، پس بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، حیث کنتم، جہاں کہیں سے بھی تم درود پڑھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، اور میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے مشارق اور مغارب سے واقف ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے زمین کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، وہ جس کے لیے چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حضرت اسرائیل کے لیے پوری زمین کو ایک تشت، ایک پلیٹ کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ چاہے تو پوری زمین کو لپیٹ کر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرما دیا، کتاب الفتن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4252، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ اور حلیت الاولیاء میں علامہ حیثمی نے اور علامہ طبرانی نے یہ روایت لائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ اور دوسری حدیث مجمع الزوائد کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں جب تمہاری نیکی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور جب برائی کو دیکھتا ہوں تو استغفار کرتا ہوں، تمہارے لیے بخشش مانگتا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو ہمارے درود کا علم ہوتا ہے، ان تک درود پہنچتا ہے، اور وہ اپنے امتی کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں۔ اگر نیکی امت کی طرف سے پہنچے تو اللہ کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ اور اگر کوئی برائی دیکھیں تو استغفار کرتے ہیں، اپنی امت کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا درود و سلام کا نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں؟ جی، نبی علیہ السلام اپنے امتی کے درود و سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، اور یہ حدیث نمبر ہے 2041، کتاب المناسک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میری روح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی روح ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، اور جب کوئی امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، آپ پر سلام پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اس امتی کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور آخر میں کہ کیا نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقد کی جانے والی محفل میلاد پر درود و سلام اور پھر لنگر جو تقسیم کیا جاتا ہے، اس پر نبی علیہ السلام راضی ہوتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ محفل میلاد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق ہے، وہ حدیث اور قرآن کے مطابق ہے، کہ ہم میلاد شریف میں قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد آپ کی جو سیرت ہے، آپ کی جو صورت ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر سلام پڑھتے ہیں، اور آخر میں لنگر کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بزرگان دین، اہل ایمان اور اہل اسلام کا صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے غیر متنازع عالم محدث کبیر مفسر کبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کے ذریعہ سے یہاں حدیث کا علم آیا، وہ اپنی 2 کتابوں میں اپنے والد محترم کا واقعہ لکھتے ہیں، در ثمین اور انفاس العارفین میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں شاہ عبد الرحیم ہر سال ایام مولد یعنی ربیع الاول کے مہینے میں کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، ان کو کھلاتا تھا۔ 1 سال کا سالی کی وجہ سے کھانا میسر نہ ہوا تو چنے تقسیم کر دیے، بنے ہوئے چنے تقسیم کیے، تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بنے ہوئے چنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ان جنت سے بہت خوش اور مسرور ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے کیا سبق ملا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے یہ سبق ملا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنی کتابوں میں لکھ کر یہ عمل آنے والی نسلوں کو منتقل کیا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس عمل کو اپنی کتابوں میں لکھ کر یہ پیغام دیا کہ یہ جائز اور درست ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کبھی بھی سکوت نہ اختیار کرتے، بلکہ واضح طور پر لکھ دیتے کہ اس سے منع کریں، اس سے رک جائیں۔ بلکہ آپ نے تو اس کی تائید تصدیق کر دی، بلکہ بزرگوں کا عمل وہ اپنی کتاب میں لکھ کر آنے والی نسلوں کو یہ ترغیب دی کہ تم بھی ایام مولد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کریں، آپ پر درود و سلام پڑھیں، ایام ولادت کے واقعات جو رونما ہوئے وہ بیان کریں اور کھانا کھلائیں۔ تو ہمارے بزرگان دین کا یہ عمل رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم، اپنے غلام شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں، ان کو محفل میلاد منعقد کرنے اور اس پر لنگر تقسیم کرنے پر راضی ہو کر وہ جو لنگر تقسیم کیا، وہ لنگر کا بھی دیدار کروایا اور خود اپنا بھی دیدار کروایا۔ تو محبت سے درود و سلام اور میلاد شریف کا انعقاد کرنے والے ایسی ہی توقع رکھیں کہ سرکار کرم فرماتے ہیں، خدا شاہد وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سلام سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے